السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، صحیح مسلم کی کتاب الایمان شروع ہے۔ اس کا پہلا باب شروع کیا گیا ہے۔ اب تک کتاب کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور پہلے باب میں جو مباحث ہیں عنوان میں، ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن حمیری جو بصرہ کے باشندے تھے، تو بصرہ میں ایک شخص تھا معبد بن خالد جہنی، وہ تقدیر کا انکار کرتا تھا۔ اس کا ذکر آیا ہے۔ تو ان دونوں نے سوچا کہ ہم جب مکہ یا مدینہ جائیں گے اور اگر کسی صحابی سے ملاقات ہو گئی تو پوچھیں گے کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا جائے، اور کیا وہ مسلمان ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور ان کی ملاقات اس موقع پر ہو گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا معاملہ ذکر کیا، اور معبد جہنی کی جو بات تھی اس کا بھی ذکر کیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں سے کہا کہ سنو، جو لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، معاملہ بالکل نیا نیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے واقع ہو جانے کے بعد علم ہوتا ہے، تو عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، جب تم ان لوگوں سے ملو گے تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بری ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ سے، اسلامی سماج سے وہ کٹ گئے۔ اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ قسم کھاتے ہوئے کہ جو لوگ تقدیر کے منکر ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تقدیر پر ایمان لائے۔ پھر ابن عمر نے کہا کہ حدثنی ابی عمر بن الخطاب، یہ ایک لمبی روایت کا ذکر کیا ہے جس میں ایمان، اسلام، احسان کا تعارف ہے، تقدیر کا ذکر ہے۔ دیکھیے، وہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس کچھ سوالات کرنے کے لیے، اصل میں ایسا تھا کہ قرآن کریم میں مسلمانوں کو بہت زیادہ پوچھنے سے روک دیا گیا۔ لا تسألوا کما سئل موسیٰ، یا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وغیرہ آیات میں، تو صحابہ کرام مارے ڈر کے آپ سے کچھ پوچھتے نہیں تھے، لیکن ان کی خواہش رہتی تھی کہ کوئی شخص آئے آپ سے سوالات کرے، کوئی بدوی، کوئی دیہاتی، کوئی باہر کا آدمی، ہم بھی استفادہ کریں۔ تو دیکھیے، ثم قال حدثني ابی عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس درمیان کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے سفید تھے، کالا بال تھا، لیکن اس پر اثر کا نشان نہیں تھا، یعنی ایسا لگتا تھا کہ آدمی باہر سے نہیں آیا ہے، لیکن انہیں ہم میں سے کوئی شخص نہیں پہچانتا تھا۔ اصل میں یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ وہ بیٹھ گیا آپ کے پاس، فاسند رکبتہ الی رکبتہ، انہوں نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے کے قریب کر دیے، یعنی گھٹنے کے بل بیٹھے۔ ایک شاگرد استاد کے سامنے ایسے ہی بیٹھتا ہے، گھٹنے گویا زمین پہ کر کے، اور اس نے اپنی ہتھیلیاں آپ کے ران پہ رکھ دی یا اپنے ران پہ رکھ دی۔ وضع کفہ علی فخذہ ہو کا مرجع، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے یا خود جبرائیل کو مانا جائے، آنے والے شخص کو، اور اس نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتاؤ اسلام کے بارے میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام، ایمان، احسان کا جب الگ الگ ذکر کیا جائے گا تو اسلام کا تعلق یہ عقیدے، توحید و رسالت اور اعمال سے ہوگا، اور ایمانیات کا تعلق ان چیزوں سے ہوگا جن کا ایمان لانا ضروری ہے، اور احسان کا تعلق پھر اصلاح قلب سے ہوگا۔ اور الگ الگ اگر ذکر کیا جائے تو اسلام میں دین کی ساری باتیں شامل ہیں، ایمان میں دین کی باتیں ساری باتیں شامل ہیں۔ تو اس آنے والے شخص نے کہا کہ اے محمد مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، وہ تقیم الصلاۃ، اس کا تشہد پر ہے، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو، خانہ کعبہ کا حج کرو، ان استطاعت الیہ سبیلا، خانہ کعبہ کے حج کرنے کے لیے استطاعت شرط ہے، یعنی خانہ کعبہ تک جانے کی طاقت اگر ہو تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، زاد و راحلہ، کھانے پینے کا سامان اور سواری، کھانے پینے کا سامان اور سواری کا کرایہ۔ اب جیسے موجودہ حالات میں یہاں سے وہاں تک کھانے پینے کا سامان اور بس، ٹرین اور فلائٹ کا کرایہ یہ شرط ہے، اور عورتوں کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی عورتوں کی استطاعت حج میں محرم کا ہونا بھی شامل ہے۔ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی محرم مرد نہ ہو تو وہ حج نہیں کر سکتی ہے، اگر بغیر محرم کے حج کر رہی ہے اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو عورت کے لیے 3 شرط ہے، زاد، راحلہ اور محرم۔ خیر، تو اس آنے والے شخص نے پوچھا اور آپ نے جواب دیا، تو کیا کہا؟ صدقتا، آنے والے نے کیا کہا؟ آپ نے صحیح فرمایا۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا اس کی بات پر کہ وہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے، آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ آنے والے شخص نے کہا فاخبرنی عن الایمان، یعنی ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ انتم، آپ نے جواب دیا انتمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور ایمان لاؤ قضاء و قدر پر، یعنی یہ تقدیر چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، گویا اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ دیکھیے اس میں تقدیر کا بھی ذکر ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کے اسی لیے ذکر کیا کہ ایمان بالقدر بھی ایمانیات میں شامل ہے۔ قال صدقتا، تو آنے والے شخص نے کہا تم نے صحیح کہا۔ کہا اچھا بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ احسان کا معنی ہے کسی کام کو اچھے انداز میں کرنا، اور یہ اخلاص قلب کو احسان کہتے ہیں، انتہائی اخلاص کو احسان کہتے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہے
ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو فإنہ یراک، اللہ تم کو دیکھتا ہی ہے۔ تو آنے والے شخص نے پوچھا کہ فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کیا کہا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یعنی جس سے پوچھا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو آنے والے شخص نے کہا کہ فاخبرنی عن اماراتہا، مجھے قیامت کی علامتیں بتا دیجیے۔ آپ نے قیامت کی کچھ علامتیں ذکر کی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان تلد الامۃ ربتہا یا ان تلد الامۃ ربہا، دونوں درست ہے، یعنی لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی یا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ ایک زمانہ آئے گا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اپنی مالکن کو جنے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی کئی تشریح علماء نے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فی اخبار عن کثرت السراری و اولادہن، یعنی اس میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی اور ان کی اولاد ہوگی۔ اب دیکھیے، اگر کسی شخص کی کوئی لونڈی ہے تو لونڈی ہے، اور اس کا مالک اس سے جمع کرے اور اس سے کوئی لڑکا پیدا ہو تو لڑکا تو آزاد مانا جائے گا۔ تو گویا لونڈی اس کی ماں ہے، اس کی ماں نے اپنے مالک کو جنم دیا ہے۔ فی اخبار عن کثرت السراری و اولادہن، اس میں خبر ہے لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، ان کی اولاد پیدا ہوگی، ان کی اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے تاریخ سے واقعات جانتے ہیں کہ ہارون رشید کے جو دو لڑکے تھے، امین اور مامون، تو یہ مامون رشید ہارون رشید کے لونڈی کے لڑکے تھے، اور امین ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کے لڑکے تھے۔ تو یہ ان تلد الامۃ ربتہا، اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان تلد الاماء الملوک، لونڈیاں بادشاہوں کو جنے گی، یعنی یہ لونڈیوں کے خاندان میں بادشاہ پیدا ہوں گے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں بھی غلام خاندان کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ مذہب اسلام نے اس طرح سے فرق مٹا دیا آزاد اور غلام کا کہ غلام لوگ حکمراں بھی ہوئے ہیں۔ خود ہندوستان کے اندر یہ خاندان غلامہ کی حکومت ہوئی ہے۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اشارہ کیا ہے حالات کے فساد کی طرف، حالات بہت بگڑ جائیں گے۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے والدین کی نافرمانی کی طرف، یعنی والدین کی نافرمانی لوگ کرنے لگیں گے، لڑکا نافرمانی کرے گا، لڑکی نافرمانی کرے گی، گویا کہ وہ لڑکا یا لڑکی کی ماں اس کی لونڈی ہو۔ تو ان تلد الامۃ ربتہا کی تشریح چار طرح سے کی گئی ہے۔ نمبر ایک، فی اخبار عن کثرت السواری و اولادہن۔ نمبر دو، معنی ہو ان تلد الاماء الملوک۔ نمبر تین، فی اشارۃ الی فساد الاحوال۔ نمبر چار، فی اشارۃ الی حقوق الوالدین۔ تو ان تلد الامۃ ربتہا ایک علامت، اور دوسری علامت انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ، یہ الحفاظ واحد حافی ننگے جسم والا، ننگے پاؤں والا، العراۃ واحد عاری ننگے جسم والا، العالۃ واحد عائل محتاج، رعاء الشاء رعاء واحد رائی چرواہا، الشاء شاتن کی جمع، یتطاولون فی البنیان، یہ تطاول مانے باہم فخر کرنا۔ تو آپ نے کہا کہ ایک علامت یہ بھی ہے، دیکھو گے تم ننگے پاؤں ننگے جسم غریب لوگوں کو
اور بکریوں کے چرواہوں کو کہ یہ لوگ مالدار ہو جائیں گے اور تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے. ہماری اونچی بلڈنگ، ان کی بلڈنگ سے ہمارا مکان اونچا ہے. یعنی گویا یہ اونچی اونچی عمارتوں کو بنایا جانا اور اس پر فخر کرنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. تو بات ختم ہو گئی. وہ آنے والا شخص جو آیا تھا، عمر خطاب کہتے ہیں ثم انطلق، وہ آدمی چلا گیا. فلبثت ملیا، میں ٹھہرا کچھ مدت. یہ ملین کا معنی ہے وقتاً طویلا، یعنی ایک لمبی مدت تک میں ٹھہرا رہا، کچھ پوچھا نہیں نہ آپ نے مجھ سے کہا. ترمذی کی روایت میں ہے کہ فلبثت ثلاثة ایام، یعنی اس میں ثلاثن ہے، یعنی 2-3 روز گزر گئے. تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ یا عمر اتدری من السائل، جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم. تو آپ نے کہا فإن جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو اس باب میں دیکھیے اسلام، ایمان، احسان کا تعارف ہے اور تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے. آگے امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کے لیے اور سندیں ذکر کرتے ہیں. ایک سند یہ ہے حدثنی محمد بن عبید الغبری و ابو کامل الجحدری و احمد بن عبدہ قالوا حدثنا حماد بن زید عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شان القدر، جب گفتگو کی معبد بن خالد جہنی نے، جو گفتگو کی اس نے تقدیر کے بارے میں، انکرنا ذالک، تو ہم نے اس کو ناپسند کیا، عجیب و غریب سمجھا. تو کہتے ہیں فحججت انا، میں نے حج کیا، میں نے اور حمید بن عبد الرحمن حمری نے ایک موقع پہ حج کیا. پچھلی روایت میں تھا کہ راوی کو شک ہے کہ وہ حج میں گئے تھے کہ عمرہ میں گئے تھے. اس میں واضح ہوگا کہ حج کرنے گئے تھے وہ لوگ. پوری حدیث بیان کی، کامش کی حدیث اور اس کی اسناد کی طرح. البتہ اس میں کچھ زیادتی اور کمی ہے بعض حروفوں کی. آگے دیکھیے وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحمد بن عبد الرحمن قال، وہی یا بن یعمر اور حمد بن عبد الرحمن جو بصرہ کے رہنے والے تھے، قال لقینا عبداللہ بن عمر، ہماری ملاقات عبداللہ بن عمر سے ہوئی. فذکرنا القدر، ہم نے تقدیر کا ذکر کیا، وما یقولون، اور جو اس کے بارے میں کہتے تھے. پھر پورے حدیث بیان کی کناو حدیثین، وہ ان کی حدیث کی طرح جو عمر فاروق سے مروی ہے اللہ کے رسول سے. وفی شیء من زیادۃ وقد نقص منہ شیء، اس میں کچھ اضافہ ہے کچھ کمی بھی ہے. آگے ایک سند اور ہے. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن ابي عن ابن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي بنحو حدیث. یہ اس انداز کی سند ہے. اور آگے جبرائیل کے آنے کا واقعہ اور بھی سندوں سے ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ہیں. تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.